یہ بتائیں آٹے کی قیمت کتنی کم ہوئی، دال کی قیمت کتنی کم ہوئی، آئل کی پرائس کتنی کم ہوئی؟ تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب اس کا اثر تمام چیزوں پہ آ گیا، جب ڈالر کم ہوا ہے تو اس کا اثر مہنگائی پہ کیوں نہیں پڑ رہا، چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک مصنوعی چیز ہے، وقتی چیز ہے۔ تو یہ عوام سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ماہر، وہ ٹیکنوکریٹ جو اس وقت موجود ہیں؟ وہ ٹیکنوکریٹ یہ ہمیں کیوں نہیں بتا پا رہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہونے کے بعد اب پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، آپ تو مزید بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنوکریٹ ہمیں کیوں نہیں بتا پا رہے کہ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں کی جا رہی؟ ابھی نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے، سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پارٹی کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 10 روپے مزید کراچی والوں کے لیے بڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو نیپرا کی ہیئرنگ ہے یہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، تھوڑا پریشر بنے گا، 2-4 دن رک جائیں گے، 2-4 پیسوں کا آگے پیچھے کر کے پھر کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کریں گے۔ اور یہ درخواست بھی حکومت کی طرف سے آئی، ہم نے اس کا کراچی کا مقدمہ لڑا، لیکن کہاں ہے یہ ساری پارٹیاں؟ بلاول صاحب کی پارٹی بیٹھتی نا اور کہتی کہ الیکٹرک کو پیسے نہ بڑھانے دیے جائیں، لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی، اب تو ظاہر ماشاءاللہ اتحادی بھی بن گئے ہیں، یعنی ایک طرف ایم کیو ایم اعتراف جرم کرے اور اسی دن جے یو آئی اس سے ظاہر یکجہتی کرے کہ مل کر کام کریں گے، تو خود سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کیا پوزیشن ہے اس شہر کے حوالے سے۔ تو بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے یہاں کراچی میں، لیکن پوری حکومت تو موجود ہے نا ان سب لوگوں کی۔ تو یہ سب لوگ جو حکومت کر رہے ہیں وہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں قیمت بجلی کی کم نہیں ہو رہی؟ کیوں کہ الیکٹرک کو مزید 10 روپے کا اضافہ کر کے دیا جا رہا ہے؟ کیوں کوئی کراچی کے عوام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے؟ لیکن اگر کوئی نہیں ہوگا تو جماعت اسلامی دستبردار نہیں ہوگی۔ ہم اپنا پورا ایک لاہ عمل رکھتے ہیں، 6 اکتوبر کو انشاءاللہ یہاں کراچی میں گورنر ہاؤس پر دھرنا ہوگا، اور اس دھرنے کو پھر ہم وہیں بیٹھ کر طے کریں گے کہ کتنا طویل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے عوام کو کیا ریلیف ملنا ہے، اور اس کو وہاں بیٹھ کر پھر کس طرح سے ہمارا یہ احتجاجی لاہ عمل آگے بڑھے گا۔ یہ بجلی کی قیمت بدترین حالات سے اس وقت لوگ گزر رہے ہیں، اور خود پاور پالیسی میں یہ بات موجود ہے کہ نمبر 1 جو چیز ہے وہ افورڈیبلٹی ہے۔ جب آپ قیمتوں کو تعین کریں گے، افورڈیبلٹی جب آپ نہیں ہے لوگوں کی، لوگ نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے زبردستی مسلط کر سکتے؟ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔ تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جاگیرداروں پہ تم ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ جھوٹ بولتے ہو نا، اس کا مطلب ہے دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ یہ جاگیردار مل کر اپنی جاگیروں کے ٹیکس کو بچاتے ہیں، عام آدمی پر ٹیکس لگاتے ہیں، اور سب کی سہولت کاری ان کو حاصل ہے۔ اس لیے اب جو بھی فرنٹ پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، جو بھی فرنٹ پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم سسٹم کو ختم کر دیں گے، ان سب لوگوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے، تنخواہ دار کا ٹیکس کم ہونا چاہیے۔ جاگیرداروں کی جن کی 10 ایکڑ 12 ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں وہ صرف 4% لوگ ہیں، اور باقی زمینیں عام لوگوں کی ہیں۔ تو جو غریب لوگوں پہ ٹیکس نہ لگاؤ، لیکن ان جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ۔ انہی کی شوگر ملز ہیں، یہی چینی بناتے ہیں، یہی چینی ایکسپورٹ کر کے بحران پیدا کرتے ہیں، یہی امپورٹ کر کے کک بیک لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ یہ نون لوگ ہیں، یہ ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ پارٹیوں، کسی ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے وقتی مفاد تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ساری پارٹیوں میں ایک ہی مافیا موجود ہے، اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پارٹی بدل لو، آپ کی مل بچ جائے گی، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے اور یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس لیے اکراس دی بورڈ سب کو پکڑنا چاہیے، اور ہم سندھ میں تو خاص طور پر اب انتظار کر رہے ہیں کہ جو اعلانات ہوئے ہیں کہ سسٹم پہ ہاتھ ڈل رہا ہے، تو یہ ہاتھ کہاں ڈل رہا ہے؟ کتنے ملازم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے آج یہ بات کہی ہے کہ یہاں تو پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بدترین حالات ہیں، 15 سال میں ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کتنے سرکاری ملازم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس لاؤ، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالو، جو ان کے سہولت کار ہیں وہ نون ہیں، کیوں نہیں پکڑا جا رہا انہیں؟ صرف سوشل میڈیا کی چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے، اور پھر بجلی کی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے لیے جو بات ہو رہی ہے یا کمی نہیں کی جا رہی، تو بھائی آج تک کی تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی چیز پتہ نہیں چلی کہ ایک جو حکمران طبقہ ہے جس کا ایک کلسٹر ہے، اس نے اپنی کسی بھی
مراعات میں جو اس کو ملتی ہیں اس کو کوئی کمی کی ہو. کسی نے اپنا پیٹرول کم کیا ہو, کسی نے اپنی بجلی کم کی ہو, کسی نے اپنی مراعات کو کم کیا ہو, اپنی عیاشیاں لوگوں نے کم کی ہو. سب اسی طرح چل رہا ہے اور عوام کو مارے جاؤ, عوام کو مارے جاؤ, غریب کو مار دو, مڈل کلاس کو تباہ کر دو, بچوں سے تعلیم کا حق چھین لو. کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں, نہیں پڑھا سکتے, نہیں دے سکتے فیس. یہ حکومت اور ریاست لوگوں کو تعلیم نہ دے, صحت کی سہولت نہ دے, امن و امان نہ دے, تو کیا کر رہے ہیں آپ 25 کروڑ انسانوں کے ساتھ؟ اور یہ کون ذمہ دار ہے 76 سال سے؟ وہی جو رولنگ پارٹیز ہیں اور وہی جو رولنگ پارٹیز کو لاتے ہیں. ایک طبقہ ہے, ہر پارٹی میں آپ کو وہ طبقہ ملے گا, پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. چند لوگ ہیں جن کی اجارہ داری پورے نظام پر ہے. اس لیے عوام کو ریلیف دیا جائے اس سے پہلے کہ انارکی پھیلے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وقتی طور پر کنٹرول کر لیا ہے, یہ پھر بل آ رہے ہیں, کہاں جائیں گے لوگ؟ اس لیے اس پوری سچویشن میں عوام کو بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے اس کا حصہ بنے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کی تحریک ایک پرامن تحریک ہے. پرامن مزاحمت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, خودکشیاں کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے, اپنے بچوں کا نقصان ہوتا ہے. خدا کے ہاں بھی ہم کیا جواب دیں گے؟ مایوس کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ آواز بھی اٹھائیں اور اکیلے اکیلے نہیں بلکہ منظم آواز اٹھائیں. ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے دھوکے دیے ہیں. جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور پورے پاکستان میں سراج الحق صاحب نے احتجاج کا جو لائحہ عمل دیا ہے, یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دباؤ ڈال کر اپنی کچھ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. باقی انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن میرا یہ سوال پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہے, ان کے سربراہان سے, پاکستان کے ارباب اختیار سے, کہ اس شہر کراچی نے قصور کیا کیا ہے کہ جس کی گنتی ایک مرتبہ پھر 1.5 کروڑ کم کر دی گئی اور کوئی کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں لے رہا. کوئی پولیٹیکل پارٹی سوائے جماعت اسلامی کے, اس کا سربراہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. سب نے مل کر منظوری دی ہے. پچھلی مردم شماری جو غلط ہوئی تھی اس کی بھی منظوری ہوئی تھی, اس میں ایک نوٹ لگایا تھا مراد علی شاہ صاحب نے. اس مرتبہ تو مراد علی شاہ صاحب نے نوٹ بھی نہیں لگایا. تو کراچی کی گنتی کو وہ سندھ کی گنتی نہیں سمجھتے. بھائی اس سے سندھ کی گنتی بھی تو کم ہو گئی ہے نا مجموعی طور پر. لیکن ظاہر ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر کراچی کی گنتی صحیح ہوگی تو وڈیروں کی گنتی کم ہو جائے گی اسمبلی میں سے. اس لیے وہ ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہوتی ہے اس جرم میں, اور پیپلز پارٹی تو ہوتی ہے, اور نون لیگ کی حکومت. تو اس لیے ان سب لوگوں نے زیادتی کی ہے کراچی کے ساتھ. اس سے ہماری نمائندگی, اس سے ہماری ملازمتیں, اس سے ہمارا انفراسٹرکچر, اس سے ہمارا پانی, اس سے ہماری ٹرانسپورٹ, ہر چیز کا انحصار آبادی کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے کہ جو آفیشیل نمبر ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے بات آگے بڑھتی ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.